آج ماہ رجب کی 12 تاریخ پیر کا دن ہے۔ آج کے دن کی ایک خاص صورت، جو شخص بھی اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 12 مرتبہ چلتے پھرتے پڑھ لیتا ہے، 12 منٹ کے بعد اس بندے کا مقدر سنور جاتا ہے، اس بندے کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ کیونکہ اس پیر کے دن کی نسبت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیر کے دن کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ آقا انعامدار مدنی تاجدار کے ساتھ ایک خاص مناسبت رکھتی ہے، اور 12 ہی ربیع الاول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے۔ تو یہ 12 کی نسبت اور پیر کی نسبت، کیونکہ اس کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، اور پیر کے دن حضور کی ولادت ہے، اور پیر ہی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن ہی حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھا تھا۔ پیر کے دن ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اور غار ثور سے سفر کی ابتدا فرمائی تھی۔ پیر کے دن ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بھی ذکر آتا ہے، اور پیر کے دن ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ پیر کے دن اللہ تعالی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور زمین پر اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ جنت کے دروازے آج کے دن کھول دیے گئے ہیں۔ اس لیے جو شخص بھی یہ خاص رحمت والی گھڑیوں میں یہ رحمت والی صورت پڑھ لیتا ہے، اللہ اس بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ وہ جو کچھ مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش کی جاتی ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے، لیکن جن کے دلوں میں کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی ان کا استغفار بھی قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز آج جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور جو آپ نے کرنی ہے، اگر تو آپ عمل کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور آپ اپنا مقدر سنوارنا چاہتے ہیں، اور آپ رزق کی فراوانی چاہتے ہیں، تو آج کے دن آپ مختصر سا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیں۔ صرف 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں یہ آج صرف آپ یہ عمل کرتے ہوئے اس بات کا تصور کریں گے کہ یا اللہ جتنی رکاوٹیں ہیں میرے کاموں کے اندر، جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، اور جو آپ کی حاجت ہے، اس کو آپ نے اپنے تصور میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ اس عمل کے آغاز کرنے کا طریقہ ہے۔ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نیت۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیتوں پہ ہے۔ اگر بندے کی نیت درست ہے تو باقی اس کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اگر نیت وہ ٹھیک نہ کر سکا اعمال کرتے ہوئے، وظیفہ کرتے ہوئے، پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے وظیفے کے اندر کامیاب ہونے کا یہ سب سے بڑا راز ہے کہ آپ نے سب سے دیکھیں، ہم نماز پڑھتے ہیں نیت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں نیت کرتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں نیت کرتے ہیں۔ اب اگر ہم نماز کے لیے نیت نہ کریں تو نماز نہیں، روزے کے لیے نیت نہ کریں تو روزہ نہیں، حج کے لیے نیت نہ کریں تو حج نہیں۔ اسی طرح وظیفہ کرتے ہوئے اپنے مقصد کے اندر نیت نہ کریں تو وظیفے میں کامیابی بھی نہیں ملتی۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھ کر اب آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 12 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ سب سے پہلے پڑھنی، درود پاک سن لیجئے گا جو ہم نے پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل بالکل آسان سا ہے، مختصر سا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر سمجھ کر اچھے طریقے کا ساز دیکھیں۔ اچھے بچے یا اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جو بات کو فالو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، اگر تو آج میری باتوں پہ آپ نے عمل کر لیا تو کبھی بھی زندگی میں آپ ناکام نہیں ہوں گے۔ سب سے پہلی چیز آج آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تسبیح سب کو آتی ہے۔ میں سورت بھی ایک بتانے لگا ہوں جس کی طاقت اور تاثیر اس قدر زیادہ ہے کہ جو بندہ آج کے دن
دن پڑے گا۔ دیکھیں اعمال سوموار اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ بندے کے اعمال جو ہے نا، جو ہم عمل کرتے ہیں، جو ہم نیکیاں کرتے ہیں یا جو گناہ کرتے ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں 2 دنوں میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک جمعرات کا دن ہوتا ہے، ایک پیر کا دن ہوتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرا عمل اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے حضور ان 2 دنوں کا روزہ رکھتے تھے۔ تو ہم آج چاہتے ہیں کہ ہمارا جب نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اس حال میں ہو کہ ہماری بخشش ہو جائے۔ آپ نے درود پاک پڑھا 3 مرتبہ، پھر آپ نے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا، پھر آپ نے آخر میں درود پاک پڑھا 3 مرتبہ۔ یہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اس نیت کے ساتھ دم کرنا ہے کہ باری تعالیٰ کوئی بھی چیز میرے اس عمل کے اندر رکاوٹ نہ بن سکے اور کوئی بھی چیز مجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ میں یہ تیری بارگاہ میں بیٹھ کر عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، تو مجھے اس کے اندر کامیابی عطا فرما اور مجھے شیطانی وسوسوں اور خیالات سے محفوظ فرما۔ جب آپ اس طریقے کے مطابق اس عمل کا آغاز کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے ولا حول ولا قوت پڑھ لیا، اب الگ سے آپ نے درود پاک پڑھنا ہوگا 7 مرتبہ۔ اب عمل کی ترتیب ذرا سمجھتے جائیے گا، کیونکہ یہ آپ کو فائدہ دے گا، اس سے آپ کی تمام مسائل حل ہوں گے، بیماریوں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ جو شخص جتنی بھی بڑی سے بڑی مصیبت کے اندر گرفتار ہے یا کسی بیماری کے اندر گرفتار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کی مدد بھی فرمائے گا اور اس کو تمام مشکلوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص مالی طور پہ خاص کر پریشان ہے یا کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، وہ شخص خود اپنی جاگتی آنکھوں سے اس عمل کے مشاہدے دیکھے گا۔ صرف آپ نے اس ترتیب کے ساتھ آپ دوبارہ سے، جیسے میں نے کہا درود پاک آپ نے پڑھنا۔ دیکھیں یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے بندہ مستجاب الدعوہ ہوتا ہے، ہر آفت اور بیماری سے بندہ محفوظ ہوتا ہے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ ایک حدیث پاک مروی ہے جس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر موجود ہے، اور جو میں آپ کو اب بتانے جا رہا ہوں جو چیز ہے، اب یہ آپ نے پہلے الفاظ پڑھے، اب دوبارہ آپ نے 60 مرتبہ، یعنی کہ پہلے جو آپ نے ولا حول ولا قوت پڑھا تھا نا، وہ ایک مخصوص بالکل تھوڑی سی تعداد تھی، وہ آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی چیز میرے اس عمل کے اندر رکاوٹ نہ بنے۔ تو اب جو آپ نے پڑھنا ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے کہ باری تعالیٰ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں تو مجھے اس کے اندر کامیابی عطا فرما۔ پہلی چیز تو آپ نے پڑھ لیا ولا حول ولا قوت اس نیت کے ساتھ۔ اب آپ کا باقاعدہ عمل کا آغاز ہو چکا ہے، جو آج کے دن کا خاص، اور آج کے دن آپ نے پانی کے گلاس کے اوپر پڑھ کر دم کرنا ہے۔ یہ آپ نے پانی کے گلاس کے اوپر کرنا ہے، پہلا آپ نے خود اپنے اوپر دم کرنا ہوگا۔ دیکھیں یہ 2 عمل ہے، سمجھ لیں، یعنی کہ پہلا تو خاص اس چیز کے لیے ہے نا کہ جو ہم حصار جس کو کہتے ہیں، تاکہ آپ کا شیطانی وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے آپ کا حصار ہو جائے، کیونکہ یہ عمل میں کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر نماز کے اندر آپ کو وسوسے آتے ہیں، نماز کے اندر خیالات آتے ہیں، نماز کے اندر آپ بھول جاتے ہیں، تو پھر آپ ولا حول ولا قوت پڑھ کر اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے دم کر دیا کریں، تو انشاءاللہ آپ ان تمام وسوسوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اسی طرح جس بندے کو عمل کے دوران خیال آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں شیطانی، اور جس وجہ سے وہ بندہ اپنے عمل کے اندر کمزور ہو جاتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ وہ اس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھ لے۔ وہ سب سے پہلے اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ ولا حول ولا قوت پڑھ کر ہاتھوں کے اوپر دم کر کے اس طرح کر لے، پھر دوبارہ وہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھے اور یہ عمل کر لے۔ اور جس کو نہیں آتے، جو بندہ عادی ہے وظائف کرنے کا اور جس کو اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کبھی کرنا پڑتا، وہ بندہ ڈائریکٹ ہی اس عمل کو 7 مرتبہ درود پاک سے شروع کر سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں میری ایک بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی شخص کو کسی جگہ کو مسئلہ ہو تو خدا را غلط نہ کیجئے گا، مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میں کوشش کروں گا بر وقت آپ کو رپلائی دے دوں۔ دیکھیں مخصوص اعمال اور مخصوص مصیبتوں سے نجات ملے گی، یعنی کہ یہ جو خاص اعمال ہوتے ہیں، خاص دنوں کے، خاص وقتوں کے، اس سے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل آ رہتی ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کی جماعت کے پاس حضور علیہ السلام نے مدینہ کی مسجد میں فرمایا تھا کہ گزشتہ رات میں نے عجیب باتیں دیکھی ہیں، دیکھا کہ میرے ایک امتی کو عذاب قبر نے گھیر رکھا ہے، آخر اس کے وضو نے آ کر اسے چھڑا لیا۔ میں نے ایک امتی کو دیکھا شیطان اسے وحشی بنائے ہوئے ہے، لیکن ذکر اللہ نے آ کر اسے غلامی سے نجات دلوا دی۔ ایک امتی کو دیکھا عذاب کے فرشتے اسے گھیر رکھا ہے، اس کی نماز نے آ کر اسے بچا لیا۔ ایک امتی کو میں نے دیکھا پیاس کے مارے ہلاک ہو رہا تھا، جب حوض پر جاتا ہے
تو دھکے لگتے ہیں، اس کا روزہ آیا اور اس نے اسے پانی پلا دیا، اور اسی طرح ایک آسودہ کر دیا، یعنی کہ ان تمام چیزوں نے مجھے آسودہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک امتی کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حلقہ باندھے باندھے بیٹھے ہیں، یہ جس حلقے میں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں والے اسے اٹھا دیتے ہیں۔ اس وقت اس کا غسل جنابت آیا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ چاروں طرف سے اسے اندھیرا گھیرے ہوئے ہے اور اوپر نیچے سے وہ اس میں گھرا ہوا ہے کہ اس کا حج اور عمرہ آیا، اسے اس نے اندھیرے سے نکال کر نور میں پہنچا دیا۔ اور حضور فرماتے ہیں میں نے ایک امتی کو دیکھا، وہ مومنوں سے کلام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس سے بولتے نہیں ہیں۔ اس وقت صلہ رحمی آئی اور اعلان کیا اس نے بات چیت شروع کری، چنانچہ بات چیت کرنے لگے۔ ایک اور امتی کو دیکھا، وہ اس کے منہ پر پردہ اوڑھ اور اس کے سر پر سایہ بن گئی۔ یہ اپنے ایک امتی کو دیکھا، عذاب قبر کے فرشتوں نے اسے ہر طرف سے قید کر لیا لیکن اس کا نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا آیا، اس کے ہاتھوں سے اسے چھڑا کر رحمت کے فرشتوں میں ملا دیا۔ یہ دیکھیں کیسے رحمت بڑی ہیں۔ اسی طرح جو کچھ شخص یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ان تمام مشکلات سے، دنیا کی تو مشکلات دنیا کی ہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اس عمل کی برکت سے اس کو بہت سارے انعامات سے نوازے گا۔ اب آپ نے درود پاک پڑھا اور درود پاک پڑھنے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم مکمل آپ نے اس کو 60 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو آپ نے اتنی 60 مرتبہ پڑھا، اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ پڑھیں۔ لیکن تصور رکھیں اللہ تعالیٰ مجھے تمام بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ پانی کے اوپر دم کر کے آپ نے یہ پینا ہے، چاہے ایک بوتل کے اوپر دم کر سکتے، اس سے دماغی بیماریوں کا بھی علاج ہے، ذہنی، اور اسی طرح جو بچوں کا مثلا حافظہ کمزور ہے ان کے لیے بھی آپ یہ کر سکتے ہیں۔ عمل ایک ہے لیکن فائدے ہزاروں ہیں، اور اسی طرح اس عمل سے مال و دولت میں بڑی کثرت ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام نے کہ ایک صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا ہے۔ حضور نے فرمایا جا کر یہ پڑھنا شروع کر دو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بس یہ پڑھنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ جیل کے تالے خود ہی کھل گئے تھے۔ اس لیے مجھ سے بھی ایک شخص نے پوچھا تھا کہ ہمارا بھی ایک بندہ جو ہے وہ ناجائز قید کے اندر ہے، میں نے کہا بیٹا یہ پڑھنا شروع کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لا حول ولا قوت کتنی طاقت ہے، اس کی کتنی برکت ہے، کتنی تاثیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیسے مدد آتی ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں نے کبھی مدد نہیں دیکھی، یہ عمل کر کے دیکھے، پھر دیکھنا کیسے مدد آتی ہے، خود اپنی جاگتی آنکھوں سے اس کے مشاہدے کرے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے تو اپنے امتیوں کے لیے ہر ایک راستہ دکھایا، آپ دیکھیں کتنی ہے ساری، میں نے ایک چند منٹوں کے اندر آپ کو حدیث پاک بتا کر اور اتنے زیادہ اس کے مفہومات بتا دیے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ ان چیزوں سے بیگانہ ہیں تو پھر آپ کو اندازہ کرنا چاہیے کہ آپ کس سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رجوع اللہ کی طرف کریں، اپنا رجحان اللہ کی طرف بڑھائیں۔ اب اسی طرح دوستو آپ نے الحمد شریف کو پڑھنا ہوگا، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ میں ایک مرتبہ مکمل پڑھ دیتا ہوں، صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں ہے، بالکل مختصر سی ہے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ سورۃ فاتحہ کی کتنی فضیلت ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس جیسی سورت اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خاص نور والی رحمت والی صورت اپنے حبیب کو، اپنے حبیب کے غلاموں کو عطا فرمائی ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بے پناہ اس کے فیض و برکات۔ اور یہ صورت ایسی ہے جس کے ذریعے رزق ملتا ہے، جس کے ذریعے دولت ملتی ہے، جس کے ذریعے عزتیں ملتی ہیں، لیکن آپ نے اس کو پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ صورت ایسی ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھے نا، اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ صورت کہتے ہیں کہ 2 بار نازل ہوئی ہے، 2 مرتبہ، ایک مرتبہ مکہ میں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں، تو یہ 2 مرتبہ نازل۔ اس کے ویسے تو 20 نام ہے نا، اس کو سورۃ الفاتحہ، فاتحہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کھولنے والی، تو
تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمام رستے کھول دیتا ہے، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے، تمام غموں سے نجات عطا فرما دیتا ہے، تمام مشکلات سے بندے کو خلاصی عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ سورت تو جتنی بار بھی پڑھی جائے اس کی برکتیں ہم نے خود دیتی۔ میں اس کو روزانہ خود پڑھنے کا معمول بنایا ہوا ہے، اور میں نے اس کی برکتوں کا مشاہدہ خود کیا ہے کہ کتنی اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تو یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ پڑھنی ہوگی جو بالکل آسان سی ہے، لیکن اس کو سارے قرآن کا ایک ایسا اسلوب کہا گیا ہے، ایک ایسی طاقت کہا گیا ہے جس کو اکثر کوئی بھی عاملین اس کے بغیر رہتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس کو ہر حال میں پڑھتا ہے، اور ہر عامل نے اس کو اپنے وظیفے ورد میں رکھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کوئی عامل اس وقت تک عامل نہیں بنتا جب تک اس کو وہ پڑھ نہیں لیتا۔ وہ کون سی ہے آپ سنیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ واقعی یہ ایسی ہی بات ہے جیسی آپ کر رہے ہیں۔ اب یہ آیت مبارکہ کی طاقت اور تاثیر اتنی ہے کہ اس کے ساتھ اکثر لوگ حصار کرتے ہیں، اپنا حصارات کرتے ہیں، اور اس عمل کی برکت کا اندازہ نہیں آپ کو۔ اس کی فضیلت بھی اس قدر زیادہ ہے، حدیث پاک میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ سے اس آیت مبارکہ کے بارے میں بہت ساری احادیث پاک مرویات ملتی ہیں۔ اس کو بھی آپ نے صرف ایک مرتبہ ہی پڑھنا ہوگا۔ الحمد شریف کے بعد اس کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا وہ اور اس کا پڑوسی آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان چور سے محفوظ رہیں گے۔ حدیث پاک میں ہے جو شخص مصیبت سختی کے وقت اس کو پڑھے گا، آیت الکرسی کو اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کی اس کی فریاد رسی کرے گا۔ اب آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد اس آیت مبارکہ کو صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ آیت الکرسی کو آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہاں تک امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، الحمد شریف اور آیت الکرسی شریف۔ اس کے بعد کیا چیز ہے، بالکل مختصر سا عمل میں آپ کو اختصار کے ساتھ ختم کرنے جا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا۔ اور ہماری آج ایک خصوصی دعا بھی ہوگی کیونکہ آج 12 رجب ہے، اور 12 کی نسبت جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اسی طرح آپ نے آج یہ اسماء مبارکہ پڑھنے ہوں گے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب آپ نے اس کے بعد سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے۔ بالکل آسان سا عمل ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ مجھے یہ آتا نہیں ہے، یہ ہر مرد عورت کو آتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آسان ہے، لیکن آج کا دن اور یہ آج کے دن کا یہ عمل جب کوئی بندہ کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے جتنا آسان ہے اتنا ہی طاقت میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ اب دیکھیں درود پاک کی وہی شرط جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، تو پڑھیں گے آپ درود ابراہیم ہی، اور اس عمل کی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو برقرار رکھنا ہے۔ اسی طرح اب آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب میں یہ بات بتا دوں کہ ماہ اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورت جو میں نے ابھی پڑھی تلاوت کی آپ کے سامنے، اس کو 3 بار پڑھنے سے اللہ پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ماہ رجب کا تو وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر عمل کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ثواب اس کو دگنا ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے۔ تو یہ ایسا عمل ہے کہ یہ دن ایسے ہیں برکت والے کہ جس کے اندر ہر نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی برکت کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی فضیلت اور عظمت کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی طاقت کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے جیسے جیسے دیکھیں، پھر اس مہینے میں کوئی بھی آپ نے عمل کرنا ہو تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے جو حضور علیہ السلام کو شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور سے کہا تھا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجئے گا۔ اس سلام کے جواب میں آقا علیہ السلام نے درود ابراہیم میں ان کا سلام بھی پیش کیا اور اپنا جواب بھی پیش کیا۔ تو یہی درود پاک اگر آپ اس برکت مہینے میں پڑھتے ہیں نا تو اس کی برکتیں بے تحاشا آپ کو ملیں گی۔ اور یہی درود پاک پڑھ کر آپ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 10 مرتبہ یہی درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھ دیں، اپنا مقصد بھی لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور دعاؤں میں بھی شامل کیا جائے گا۔ بہت ساری روایات میں مختلف درود پاک کی فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن اس کی فضیلت کمال کی ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ جب بندہ کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں نا، بس یہ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لے، کسی اور وظیفے کی اس کو حاجت اور لوڑ پیش نہیں آتی۔ اب آپ نے یہی صورت پڑھنے کے بعد
سورۃ اخلاص کو آپ نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ آپ نے پڑھنا ہے، جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، تعداد میں بھی کمی پیشی نہیں کرنی۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ فلق پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ سورہ مبارکہ بھی 3 مرتبہ پڑھنی ہے، یہ سورہ مبارکہ۔ اب آپ دیکھتے جائیے گا کہ یہ بات آخری چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور عمل ختم ہو جائے گا۔ اور دیکھیں اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی سورۃ فلق، قل اعوذ برب الفلق، اس کو آپ نے اسی ترتیب کے مطابق ہی پڑھنا ہوگا 3 مرتبہ۔ آپ کو پتہ، اب عمل کی ترتیب سمجھ لو کہ کتنی کمال کی ہے کہ اس کے اندر جادو، جنات، نظر بد، حسد، بغض، کینہ، ان تمام چیزوں سے بھی چھٹکارا، یعنی کہ برکتیں بھی ہیں جو اللہ والوں نے ترتیب بتائی ہے نا عمل کی۔ میں تو یقین جانو جب دیکھا تھا اور اس کو کیا تھا، بہت سارے لوگوں نے جب اس کو لوگ کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ جس نے عمل کو ترتیب دیا ہے نا وہ کمال کی شخصیت ہوگی، کمال کی اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اس لیے آپ نے عمل کرنے کے بعد ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے اور ہمارے حق میں بھی دعا کرنی ہے، سب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت فرمائے، میں بھی سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس عمل کو کرنے والے ہیں سب کو کامیابی عطا فرمائے، آمین ضرور لکھا کریں، اس کی بڑی برکتیں۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الناس پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس کو آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ۔ اب اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، درود پاک پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر دیں گے اور وہ پانی آپ خود بھی پی سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو پلائیں، انشاءاللہ تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ اس عمل کی ترتیب ہے، لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے، ولا حول ولا قوت، وہ جو تسبیح آپ کو بتائی ہے اور یہ جو صورتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، انشاءاللہ بے پناہ آپ کو برکتیں آج ملیں گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔